بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نیوز لانچ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ حبیب۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہگار تھے، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کو، پھر کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 45 اور 46 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کی طرح کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ قوم، فوج اور سیاسی جماعتیں متحد ہیں۔ دوسری جانب کنٹرول لائن پر بھارت کی جانب سے پھر فائرنگ کی گئی اور پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور دشمن کی گنیں خاموش کروا دیں، اور عمران کی سولو فلائٹس مشکلات کا باعث بنتی ہیں، جمہوریت کے خلاف احتجاجی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ کہا گیا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے۔ کچھ دیگر اہم خبریں بھی شامل کریں گے نوائے وقت ٹوڈے میں۔ ان تمام خبروں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ابصار عبدالعلی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ بات ٹھیک ہوں میں، خدا سر جو حالات چل رہے ہیں بھارت کی جانب سے، کبھی جنگ کی دھمکیاں، کبھی سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی، تو کل اسی معاملے پہ تمام تر صورتحال پہ ہماری تمام جماعتیں متحد ہوئیں، ایک پیج پر آئیں، اجلاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کا منہ توڑ جواب دیں گے، اور اگر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ کل جو واقعہ ہوا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں جی، ان کا مشترکہ اجلاس ہوا، اور یہ ایک بہت اچھا میسج بھارت کو گیا پاکستان کی طرف سے کہ پوری قوم متحد ہے۔ جی، اور اس میسج میں جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کا میسج بھی شامل ہے، جی، کیونکہ وہاں کے بھی جو لیڈر تھے تمام وہ سب موجود تھے۔ یہ میسج اس کے لیے زیادہ کارگر ہے جو ڈھیٹ نہ ہو اور سچائی کو سچائی کے طور پر لے، جی، اور صورتحال کی جو زمینی سچائیاں ہیں ان کو محسوس کرے، جو بھارت نہیں کر رہا۔ اگر زمینی سچائیوں کو دیکھا جائے تو بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہندوستان کو خود ایکشن لینا چاہیے، بالکل۔ اور یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کسی ملک کو آپ جسم سمجھے، تو جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اس کو پورا جسم محسوس کرتا ہے اور انسان کی کارکردگی پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو یہی قوموں کا بھی ہوتا ہے، ملکوں کا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک علاقے میں جو اس کے کنٹرول میں غاصبانہ طور پہ یا قانونی طور پہ، جو غاصبانہ طور پہ اگر وہاں تکلیف ہو تو اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی پورے جسم کو۔ تو اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ ایمرجنگ ایک نیشن ہے، معیشت کے اعتبار سے وہ ابھرتی ہوئی ایک طاقت ہے، تو اسے اپنی طاقت کو سنبھالنا چاہیے، ان فضولیات پہ صرف نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیوں کے ہیڈز اس میں شریک ہوئے، سوائے عمران خان صاحب کے، جو یہ ایک اچھا میسج نہیں تھا۔ بلکہ کل تحریک انصاف بھی تو شامل تھی؟ نہیں، تحریک انصاف شامل تھی لیکن ہیڈز شامل نہیں تھے۔ جی، سارے ہیڈز تھے سب کے، لیکن یہ ہے کہ جو اب اس وقت تو سب سے ایکٹیو جو اپوننٹ گروپ ہے اور اپوزیشن پارٹی ہے وہ ہے تحریک انصاف۔ تو عمران خان صاحب کو ایک اچھا میسج دینا چاہیے تھا یہاں آ کر، اور اس سے زیادہ اس میسج میں رکھنا پڑا کہ ان کی تصاویر جو اخبار میں آئی ہیں وہ نتھیا گلی میں انجوائے کر رہے ہیں موسم کو۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مسئلہ اس لیے تھا کہ اس کو پرائم منسٹر ہیڈ کر رہے تھے؟ اس کو بار بار واضح ہوتا ہے کہ اتنے بڑے قومی مسئلے پر بھی انہوں نے اپنے ذاتی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو اہمیت دی اور قومی نقطۂ نظر کو اہمیت نہیں دی۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی آنا چاہیے تھا اور میسج دینا چاہیے تھا، وہ الزام لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بڑے دوست ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور مودی کے ملاقات کرتے ہیں اور آتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو فیس ٹو فیس آ کے یہ بات آنا چاہیے تھا، بالکل آنا چاہیے تھا، اور پھر خود یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے جو گئے تھے عمران خان صاحب
انڈیا گئے تھے تو اپنی ریکویسٹ پہ مودی سے ملے تھے. جی وہاں پر کیوں نہیں کہا کہ کشمیر ہمیں دو، یہ تمہارا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں سے توقعات وابستہ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی اس وقت یعنی کارکردگی کے لحاظ سے جی اور جو اس کے جو سرگرمیاں ان کے لحاظ سے اس کے ہیڈ کو شامل ہونا چاہیے تھا، یہ ایک بہت اچھا میسج جاتا. لیکن چلیے ان کا وفد شامل ہوا ہے اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ اور میسج اسٹرانگ میسج ہم نے بھیجا، بالکل، اور مودی کو اسے سمجھنا چاہیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ مودی سرکار کی جانب سے 2 روز پہلے جو بیان جاری کیا گیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں کسی زمین کے ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی سرجیکل سٹرائک کی ہے. ایک جانب وہ مکر رہے ہیں کہ ہم نے کی تو نہیں ہے، اس چیز کو پاکستان میں مسترد کیا کیونکہ وہ تو پاکستان کے میں داخل ہونے کی جرات ہی نہیں کر سکتے، ہماری پاک فوج وہاں پر موجود ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ مودی کو ابھی واضح پیغام ملنے کے باوجود بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر برقرار ہیں؟ وہ ہر دھرمی ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. دیکھیے مودی کو پرائم منسٹر آف انڈیا لوگوں نے اس لیے بنایا کہ انہوں نے گجرات میں وہاں کی معیشت کو بہتر کیا تھا، جس صوبے کے یہ چیف منسٹر رہے. لیکن ساتھ اور ساتھ پھر قتل و غارت گری بھی تو بہت زیادہ جی ہوئی ہاں وہ تو مانتے ہی نہیں اسے. میں اس وجہ کو وہاں کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ وہاں کے لوگوں نے اس لیے، اور جو وہاں کے انتہا پسند ہے انہوں نے اس قتل غارت کو بھی ان کی خوبی سمجھا اور ریوارڈ دیا. تو بھارت کے سرمایہ داروں نے سرمایہ کاری کی مودی کے الیکشن میں، اس نقطۂ نظر سے کہ ان کی معیشت اگر بہتر ہوگی تو وہاں کے جو صنعت کار ہیں اور جو تاجر ہیں انہیں فائدہ پہنچے گا. ٹھیک. اب ان کو بڑی مایوسی ہو رہی ہے مودی کی اس صورتحال سے اور اس سوچ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مودی کو جس قدر جلدی نکل آنا چاہیے صورتحال. دیکھیے ان کے بزرگ جو پہلے بی جے پی کی حکومت ہوئی تھی تو اس کے پرائم منسٹر تھے اٹل بہاری واجپئی. جی مجھے یاد ہے کہ اب سے 60 برس پہلے وہ اتنے کٹر مسلمان مخالف تھے اور اسلام مخالف تھے جس کی کوئی حد نہیں. اور جن سنگھ ایک وہاں پارٹی تھی، وہ مسلمان دشمنی کی بنیاد پر ہی قائم ہوئی تھی، اس کے یہ ہیڈ تھے، اور ان کی تمام زندگی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بات کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے گزری. لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اس دشمنی اور اس انتہا پسندی سے وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں گے، انہیں بیلنس رکھنا پڑے گا. ہاں تو وہ انہوں نے کیا اور وہ پاکستان آئے اور یادگار پاکستان گئے. یادگار پاکستان علامت ہے پاکستان کے وجود میں آنے کی. بالکل. اور مجھے تو یادگار پاکستان دیکھ کر قائد اعظم نے یاد آتا ہے. قائد اعظم کے کھڑے ہونے کا انداز ایسے ہی تھا، سیدھے بالکل کھڑے ہوتے تھے، پورے کانفیڈنس اور پوری یعنی اس اعتقاد کے ساتھ کہ پاکستان کا قیام جو تھا وہ وقت کی ضرورت تھی، اور اس علاقے میں قیام امن کے لیے پاکستان کا قائم ہونا بہت ضروری تو تھا. ابھی سر جو کل پیغام دیا گیا تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کہ پاک فوج، عوام اور حکومت سب لوگ ایک پیج پر ہیں، تو یہ تو ایک اچھا میسج گیا ہمارے دشمن کو، بھارت کو. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس میسج سے کچھ سبق سیکھے گا؟ سیکھنا چاہیے، لیکن میں نے شروع میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ ان کی تو یہ پالیسی ہے، وہ دراصل ان کی اس وقت کی پالیسی یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو کنورٹ کر دیا جائے سرحدی جھڑپوں پر. ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ ابھی دیکھیے جو انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں جو معاہدہ کیا، باقاعدہ ایک فلم بنی وہ، اور دیکھیے دنیا بھر میں بالی ووڈ یعنی بامبے میں جو فلم انڈسٹری ہے ہندوستان کی، وہ بہترین انڈسٹریوں میں شمار ہوتی ہے، اور ان کا زر مبادلہ کا ایک بڑا جو سورس ہے وہ فلمیں ہیں. جی. اور ان کی سفارت کا ایک بڑا سورس جو ہے وہ بھارتی فلمیں ہیں. بھارتی فلمیں. اس میں جو تجربہ حاصل تھا اس سے ہی فائدہ انہوں نے اٹھایا اور یہ ڈرامہ بنایا انہوں نے. سرجیکل اسٹرائک بھی فلم تھی، اور جنیوا میں جو انہوں نے مظاہرہ کیا اس میں افریقی، جاپانی، چینی لوگوں کو لا کر کرائے پر لا کر انہوں نے سامنے رکھ دیا. ان کے چہرے تھے ہی نہیں بلوچی چہرے تو مختلف ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور برقعے کے اندر کون تھا، انسان کون تھا، خود مقامی لوگ تھے
جو وہ ایک لیے ہوئے کھڑے تھے. تو اس سے ایک بڑی مضحکہ خیز صورتحال بھارت کے لیے پیدا ہو رہی ہے. بالکل بھارت اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے عالمی سطح اور پر. اس کا بنیادی سبب خود مودی صاحب ہیں. بھارت میں دیکھیں کہ کس پیمانے کے ان کے وزرائے اعظم آئے, کتنے بڑے بڑے جینیس اور کتنے اچھے ڈپلومیٹ اور اسٹیٹس مین. پنڈت جواہر لال نہرو کو آپ دیکھ لیجئے, لال بہادر شاستری کو دیکھ لیجئے. انہوں نے اپنے ملک کے لیے بڑا براڈ ویژن تھا ان کا, بہت ہی اسٹریٹجک ویژن تھا ان کا, اور انہوں نے اس کو اپنے ملک کو اسٹیبل کیا. آج یہ سابقہ جو ہے, اب مودی کو اپنے بزرگوں ہی سے سیکھ لینا چاہیے, اپنے ماضی سے. لیکن دیکھیں کنٹرول لائن کی ہر روز خلاف ورزی کی جا رہی ہے, جبکہ دوسری جانب قومی سلامتی کے مشیروں کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے, کشیدگی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے. تو کیا یہ کشیدگی کم ہو جائے گی؟ کیونکہ پاکستانی اور پاکستانی عوام, تمام پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ یہ کشیدگی کم ہو, سرحدوں پر امن ہو. تو کیا یہ رابطہ جو ہے وہ کافی ہے اس کے لیے؟ نہیں, جتنے بھی رابطے ہوں مختلف سورسز سے جی وہ ہیں, وہ ہوتے رہتے ہیں, ہونا چاہیے. کم کرنا پڑے گی انہیں. کب تک یہ ڈرامہ چلائیں گے؟ کشمیر کی صورتحال تو یہ ہے کہ کشمیر کی سڑکوں پر جو لوگ ہیں وہ کشمیری ہیں. جی, اور ان کا حق ہے. جی ہاں, اور جو وانی نوجوان جس کو انہوں نے شہید کیا, جی وہ بلوچستان سے یا لاہور سے نہیں گیا تھا, وہ وہیں کا ہے. اور جو بچے وہاں پتھر بمقابلہ بندوق کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو وہاں کے لوگ ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑی آسانی سے پیلٹ گنز کے ذریعے نئی جنریشن کو بلائنڈ کر دیں گے, دہشت زدہ کر دیں گے, اور نئی جنریشن کو پیدا ہونے سے روک دیں گے. تو وہ تو خواب بھارت کا نہیں ہو سکا. اب اس واقعے سے ساری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ اٹھ گیا ہے اور ابھر گیا ہے. بالکل. اور سارا میڈیا دنیا کا اب اس طرف متوجہ ہے. جی. تو جتنے بھی جھوٹ, ایک جھوٹ بولنے کے لیے لگاتار کئی جھوٹ بولنا پڑتے ہیں, اور بھارت اسی عذاب میں مبتلا ہے. اور جیسے جیسے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کا چہرہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے دنیا کے سامنے. تو ابھی سر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں کہ اپنی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی بلاول بھٹو نے کل واضح یہ کہہ دیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ سولو فلائٹ کے ساتھ نہیں چلیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے پیپلز پارٹی تو کبھی ان کے ساتھ کنٹینر پر آنے کی بات کرتی ہے اور کبھی یہ کہتی ہے کہ ہم سولو فلائٹ نہیں لیں گے؟ بات کرتی ہے, عمل کی بات ہے. اصل میں بعض نعرے ایسے ہوتے ہیں جو پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں. پیپل پارٹی اپنے زندہ ہونے کا ثبوت بھی تو دینا چاہتی ہے. ٹھیک. اور چونکہ اس وقت پارلیمنٹ میں وہی اپوزیشن پارٹی ہے, صحیح, تو وہ اپوزیشن پارٹی ہونے کے لیے اس قسم کے, بلکہ بلاول بھٹو کی طرف سے بعض نواز شریف کے لیے بہت ہی یعنی ناقابل تعریف کیا کہیں, اس کے اوپر کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں جی, جو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اب اس وقت موقع یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز پر زور ہے کہ وہ متفق ہوں اور میسج دیں. اور یہ جو ابھی اے پی سی یا جو بھی کہیں کہ پارلیمانی پارٹیوں کی جو مشترکہ میٹنگ ہوئی, اس میں جو میسج گیا ہے یہ ہر سطح پر جانا چاہیے. اور خود ایسی پارٹیوں کو, پولیٹیکل پارٹیوں کو جو اپوزیشن ہے, ایسی سرگرمیاں مخالفانہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کریں. حکومت اگر کوئی غلطی کرتی ہے تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے, لیکن اس کا انداز پارلیمنٹری ہونا چاہیے. ٹھیک, پارلیمنٹ کے حوالے سے ہونا چاہیے. کتنی بار میں نے عرض کیا ہے اور پھر اسے دہرانا چاہتا ہوں کہ کسی محکمے میں اگر حکومت کی کمزوریاں ہیں جان بوجھ کر یا آمدن یا کرپشن کے خلاف ہے, کرپشن وہاں ہو رہا ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ آپ ریسرچ کریں, وہاں کے حقائق معلوم کریں, اس کے اعداد و شمار اسٹیٹسٹکس بنائیں اور وہ پیش کریں. لیکن یہ تمام تر صورتحال عمران خان صاحب پیش کرتے ہیں جب اپنے جلسے جلوس کرتے ہیں, تو اس میں واضح طور پر وہ بتاتے ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ عمران خان ان چیزوں کو کرپشن کے جو ثبوت ہیں کرپشن کے بارے میں ہمیشہ اپنے جلسے جلوسوں میں بات کرتے ہیں. ایون کہ جب وہ میڈیا پر بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تب بھی اس کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بھی یہ کہا کہ وہ اس کو نشاندہی کرے لیکن حکومت اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں دیکھیے, وہ نشاندہی صرف نواز شریف کے بارے میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ ایک فرمائشی الزامات لگاتے ہیں, کسی سے سنا وہ الزام لگا دیا. آپ نے دیکھا کہ اب پناما کے پیچھے پڑے ہیں سارے ایشوز, اور بھی کرپشن کر رہی حکومت, اس کو لائیں سامنے. نندی پور کے بارے میں انہوں نے کہا کوئی الزام لائے. ابھی یہ جو میٹرو ہے اس کے بارے میں کہ مہنگی سڑکیں بن رہی ہیں اس کے الزامات لائے کہ کتنی کہاں بن رہی ہیں 2, اور اس کے اوپر پیپر شائع کرے, وائٹ پیپر شائع کرے, عام آدمی کو پتہ چلے, پارلیمنٹ میں آ کر آواز اٹھائیں. اب وہ نواز شریف کا سامنا بھی نہیں کرتے. سامنا کرے, یہ باتیں جو جلسے میں کرتے ہیں اس وقت اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوتا. اب یہ جو ابھی وہاں کیا انہوں نے رائے گنج میں جو جلسہ کیا جی, اس میں جو انہوں نے اسکرین پہ سب کچھ دکھایا وہ صرف نواز شریف کی ذات سے متعلق تھا کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا, یہ انہوں نے اس وقت فلیٹ خریدے. ٹھیک ہے, اس کو آپ ایک پیپر کی شکل میں, یہ کیس عدالت میں بھی ہے. لیکن وہ اپنے طور پر تو وہ ثبوت دے رہے ہیں نا عوام کو. نہیں, یہ ثبوت نہیں ہے. جب تک ثابت نہ ہو وہ الزامات ہوتے ہیں. یہ ثبوت وہاں جا کر پیش کریں نا اس میں عدالت میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اس پلیٹ فارم پہ ان کے ایک دوست نے جاتی عمرہ کے لیے کہا کہ اس سیلاب میں جاتی عمرہ بہہ جائے گا. وہ سیلاب, وہ میسیج اگر مودی کو دیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا, تو پھر پتہ چلتا کہ آواز کتنی اسٹرانگ ہے اور کتنی. تو ایک ذاتیات سے نکل کے, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان میں جو بھی پارٹی کرپشن کر رہی ہے, خاص طور سے جو حکومتی پارٹی, اگر اس پہ کرپشن ہے تو اس کو اعداد شمار کے ساتھ لائیں, عدالتوں میں پیش کریں. ایک عدالت وہ ہے اور پھر پارلیمنٹ ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت, پھر تو تمام سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے میدان میں آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کا احتساب ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. صرف پناما کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ پناما ایک ملک کا نام ہے, لیکن جو وہاں جرم ہوا ہے وہ جرم تو ایک کامن سا جرم ہے. خود اس میں عمران خان صاحب بھی ملوث ہے اور ان سب سے سینئر 30 سال پہلے انہوں نے بنائی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور ان کی اپنی پارٹی میں کتنے لوگ ہیں جن کے سٹنگ منسٹر تک ان کا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں سے کہنے سے پہلے خود اپنی پارٹی میں احتساب کریں اور جو مجرم ہیں ان کو اپنی پارٹی سے نکالیں اور ان کے کیس کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں سپریم کورٹ میں کہ آپ اس کا فیصلہ کیجئے. یہ گند ہمارے یہاں ہے. پھر ان کے پیچھے پورا پاکستان لگ جائے گا نواز شریف کے خلاف. اب جتنا وہ یعنی ایک سطحی انداز میں ایک شخص کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اتنی اس شخص کے فیور میں ہمدردیاں لوگوں کی بڑھتی جاتی ہیں. یہ انداز فکر جو ہے یہ غیر سیاسی ہے. آپ نے غیر سیاست کی بات کی ان کے حوالے سے. دیکھیں جب الیکشن ہوئے تو عمران خان دوسری, ابھی بھی پاکستان کی دوسری سیاسی جماعت ہیں, لیکن ابھی جو سیٹیں دوبارہ انتخاب ہوا وہاں پر وہ تحریک انصاف نے ہاری ہیں. کتنی بھی سیٹیں ہوں, N122 کی بات کر لی جائے, دیگر جو سیٹیں ہیں ان کی بات کر لی جائے, تو وہاں پہ وہ ہارے ہیں. انہوں نے وہ پوزیشن نہیں لی جو کہ نون لیگ نے بعد میں آ کے لی ہے. پہلے تو تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں, جب وہاں پہ الیکشن لڑا گیا تو وہ نون لیگ نے جیتی. نمبر 2 پہ رہے نا وہ. جی, تو نمبر 2 پہ تو ہیں, اب بھی ہیں, الیکشنز جیتے ہیں نا. دوسرے نمبر پہ جو کینڈیڈیٹ تھا جو ہارا ہے وہ تحریک انصاف ہی ہے. ٹھیک, تو وہ 2 نمبر انہوں نے اپنی برقرار رکھی ہے, اور پہلے نمبر پر مسلم لیگ نون ہے. جو فوج کی نگرانی میں ہوئے ہیں, اگر اس پر آپ عدم اعتماد کرتے ہیں کہ الیکشن غلط ہے تو پھر فوج پر عدم اعتماد ہے. صحیح. سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی 2 نمبر پوزیشن جو برقرار رکھی ہے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں؟ کس بارے میں؟ کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چلیں گے, سولو فلائٹس کے ساتھ نہیں چلیں گے. اصل میں یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب ایک سیاسی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. وہ ایک ذاتی مسئلہ لے کر چلتے ہیں اور پھر اس کے آگے وہ اپنے ساتھ کسی کو لانا نہیں چاہتے. لوگوں کو کہتے فلانا بادشاہ ہے, فلانا شہنشاہ ہے. لیکن اگر پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی بات کی جائے, پیپلز پارٹی بھی کرپشن کی بات کرتی ہے,
تنقید کرتی ہے اس پر نواز شریف ہنسی صاحب آتی پر، ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کیا کرپشن نہیں ہوئی؟ یہ تو کرپشن، ریکارڈ کرپشن تھی۔ ایسی کرپشن تھی کہ ساری دنیا میں زرداری صاحب مسٹر 10% مشہور تھے، جی، اور جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تو لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ ایسا شخص بن سکتا ہے۔ اب اگر وہ، ان کا پورا دور کی ایک جو پہچان ہے وہ کرپشن ہے جی، پیپلز پارٹی کی، اور کوئی کام نہیں کیا، سوائے کرپشن کے۔ تو اگر وہ آ کر میدان میں یہ کہتی ہے کہ اس وقت کی حکومت کرپٹ ہے تو لوگوں کو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے پیپلز گی؟ پارٹی بات کرتی ہے روٹی کپڑا مکان کے بارے میں، لیکن کیا انہوں نے 5 سال پورے کیے ہیں اپنی حکومت کے؟ 5 سال میں تو وہ عوام کو یہ چیزیں دے نہیں سکی۔ نہیں، یہ نعرہ تو بھٹو صاحب نے لگایا، بھٹو صاحب، لیکن پیپلز پارٹی اس کو کنٹینیو تو ہاں، کر رہی تو ہے نا۔ 40 سال سے نہیں دیا تو اب کیا دیں گے؟ تو اب پھر کس بنیاد پر وہ یہ بات کرتے ہیں یہی کہ تو ہے، حکومت کرپشن کر رہی ہے؟ یہی تو ہے، یہی تو مصیبت ہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ میں نماز حق ادا کرنے جا رہا ہوں، جی، ٹھیک ہے نا، تو میں اب جو یہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں جی، نون لیگ کے خلاف، نواز شریف کے خلاف جی، جو کام کر رہی ہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ اگر کرپشن ہے تو اس کے خلاف کام کریں، لیکن سنگل آؤٹ نہ کریں، اسپیسیفک نہ کریں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا جو ہے یہ حق کی بات ہے، ٹھیک، ہم اسے نماز حق کہہ لیں، اور اس وقت جو ایکٹیویٹی کہہ رہے ہیں یہ صفے سیدھی کرنے والی بات ہے، لیکن کیا اپوزیشن نے وضو کیا ہوا ہے؟ ان کا وضو ہے، ٹھیک، وضو کیے بغیر آپ صفے سیدھی کر رہے ہیں اور نماز کے لیے تیار ہیں، تو ایسا نہیں، آپ اپنی صفوں سے ختم کیجئے۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی کو ہی کام کرنا چاہیے اپنی صفوں سے۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی جب ڈیوڈ کیمرون کی پارٹی نے ان سے پوچھا تھا، تو انہوں نے ہر لمحے انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہے جمہوریت۔ سر ایک سمپل سی بات کیا ہے، انہوں نے پوچھا سمپل آپ سی نے؟ بات ہے، ہاں۔ عوام تنقید کرتی ہے حکومت پر کہ حکومت بہت زیادہ کرپشن کری ہے، حکومت کرپٹ ہے، فلاں سیاستدان کرپٹ ہے، فلاں آفیسر کرپٹ ہے، لیکن کیا عوام خود کرپشن نہیں کرتی؟ کیونکہ عوام ہمارے چھوٹے اداروں سے ہر بندہ کرپشن میں ملوث ہے۔ دیکھیے جو اس ریڑا، کا ہاں، صفایا چھابڑی کیسے والا بنے؟ جو ہے، جی، چھابڑی والا کم تول رہا ہے، آم کی اس حصے پہ جہاں وہ سڑا ہوا ہے اس نے اسٹیکر لگایا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے، لو جی نواز شریف نے تو حد ہی کر دی کرپشن کی۔ جی، تو آپ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس سے ہم 24 گھنٹے ہمارا سابقہ رہتا ہے، اور میں ہر لمحے، اب آپ دیکھیے کہ نوجوان سائیکل پہ 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس صورتحال میں وہ 1 وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جی، اور اگر آپ ان سے کہیں تو وہ آپ کو ایسے کر کے گالی دیں گے یا مسکرا کے آپ کا مذاق اڑائیں تو گے۔ اس میں کمزوری کہاں پر ہے؟ یعنی ہمارے قوانین میں کمزوری ہے یا ہم ان نہیں، پہ عمل درآمد نہیں کرواتے ہیں؟ قوانین میں کمزوری نہیں، اس پر عمل درآمد میں کمزوری۔ اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے قانون کی تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر کمپرومائز ہو جائے گا بیچ میں ٹھیک، تو پھر اسے سزا نہیں ملے گی تو وہ کرپشن پھیلے گا۔ لیکن پاکستان میں یہ بات بھی تو کہی جاتی ہے کہ قانون جو ہے وہ غریبوں کے لیے ہے، امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اور اس میں سارے ہی امیر شامل ہیں، صحیح، جو کہہ رہے ہیں یہ جملہ وہ ان بھی پر شامل بھی یہ صادق آتی ہے، یہ ٹھیک۔ بات ان پر بھی یہ بات صادق۔ ہمارے یہاں تو اپوزیشن لیڈر ایسے ہیں کہ نہ وہ کہیں سروس کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی تجارتی کمپنی ہے، نہ کوئی ان کی صنعت ہے، لیکن وہ بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں اور فرعونوں کی طرح جملے بولتے ہیں، جی، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ شہنشاہیت قائم کر رہے ہیں۔ تو صحیح، یہ تضاد جو ہے، اس سے دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، ان کو ساری دنیا آج تک عظیم مانتی، وہ بھی جو ان کے خلاف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کی ایک بات جو تھی بنیادی، وہ یہ تھی کہ جو بات وہ دوسروں کو کہتے تھے پہلے اس پر خود عمل کرتے تھے، اور اس بنیادی خوبی کی وجہ سے جی، ان کے غیر اور ان کے مخالف بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ سر آپ نے بات کی قانون کے حوالے سے عدل و انصاف کے بارے میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، ان کے زمانے میں اس میں کوئی عدل و شک نہیں۔ انصاف بہت آگے آیا۔ جی جی، وہ صرف عدل و انصاف کے پیکر اور اس کی علامت نہیں تھے، بلکہ وہ ایک بہت ہی براڈ ویژن کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کینٹ کا تصور جو ہے جی، وہ انہوں نے دیا، چھاونی بنانے کا، فوجوں کی چھاونی، پیڈ آرمی کا تصور انہوں نے دیا،
اسٹیٹ بینک کا تصور انہوں نے دیا بیت المال کو. جی ایسا ہوتا تھا کہ جب کہیں پر جنگ ہوتی تھی مسلمان جاتے تھے تو ان کو کوئی پیڈ آرمی تو نہیں تھی, ان کو سپاہیوں کو کوئی تنخواہ تو نہیں ملتی تھی, نہ کوئی کینٹ تھا کہ وہاں سے اٹھ کے آتے تھے. وہ اذن جہاد ہوتا تھا اور وہ اپنے اسلحہ تک ان کے اپنے ہوتے تھے, لے کے پھر وہاں سے جو مال غنیمت ہوتا تھا سب میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا, مسجد میں لا کے رکھتے تھے. تو یہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی بھی ایک انتظام کیا, انہوں نے ایک بیت المال قائم کیا. بیت المال قائم وہ کیا, اسٹیٹ بینک ہے, ٹھیک ہے, وہ اسٹیٹ بینک ہے. اور جو ہمارے یہاں 8 مدیں ہیں زکوٰۃ کی, جی اس میں ہم غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جی تو پھر انہوں نے بیت المال قائم کیا اور اس سے انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی وظیفہ مقرر کیا, چونکہ اگر وہ ہمارے شہری ہیں, انصاف عدل کی بات آپ نے کی, جی یہ ہے عدل کہ ان کا بھی وظیفہ مقرر کیا انہوں نے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اندر ایک ٹاؤن پلانر کا ایک بہت ہی مضبوط ایک شخصیت ان کے اندر موجود تھی. وہ اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب ایک شہر میں زیادہ کنجیشن ہو جائے تو تھوڑا فاصلہ دے کر ایک نیا شہر بساؤ. جی وہ ایک حدیث تک تھا, آپ نے اس پر عمل کیا کہ نئے شہر بسائے, نئی بستیاں بسائیں, اور جو نئی فتوحات کی نئے ملک ان کو زونز میں تقسیم کیا ایڈمنسٹریشن کے لیے. جی تو یہ ایسی باتیں ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ مائیکل ایچ ہارٹ ایک شخص ہے جس نے ایک کتاب مرتب کی ہے, اس میں اب تک کی جو معلوم تاریخ ہے اس کی 100 عظیم شخصیتوں کو کیٹیگرائز کیا, 1 2 3 4 5 6. ٹھیک, تو اس میں پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور 52ویں نمبر پر حضرت عمر ہیں, اور کوئی مسلمان واضح اس میں نہیں ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عظیم ایک شخصیت تھی, بالکل, جسے غیر کل مسلموں ان نے, کا یوم شہادت بھی تھا. جی یوم شہادت, اسی حوالے سے آج اخبار میں یہ ہے. تو ان کی صفات کو صرف ہم معجزوں سے نہیں لیتے, وہ تو مراد رسول تھے. جی رسول اللہ نے ان کے لیے دعا مانگی کہ اللہ انہیں اسلام میں بھیج. اور آپ دیکھیے کہ مجھے جب اب مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں تو لوگ مسجدوں میں جانے سے آج کل گھبرا رہے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے. یہی صورتحال حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے تھی ٹھیک, عرب میں, کہ لوگ نماز پڑھنے مسجد میں چھپ چھپ کے جاتے تھے, چونکہ اسلام کے مخالفین جو تھے وہ بہت طاقتور تھے اور وہ اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مسجد پر حملہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو روکتے تھے. تو جب حضرت عمر نے قبول اسلام فرمایا تو اتنی دہشت ہوئی ان مخالفین پہ کہ لوگ کھلے عام مسجدوں میں جانے لگے. بالکل, تو آج ہمیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یاد آتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال ہو کہ لوگ مسجدوں میں بلا خوف و خطر جائیں اور وہاں دھماکے اور دہشت گردی کا کوئی امکان باقی نہ رہے. ٹھیک, خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ابھی ایک بریکنگ نیوز شامل کریں گے. بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی ایک بار پھر سے خلاف ورزی کی گئی ہے. باگسر کے مقام پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے. ISPR کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے بھمبر سیکٹر کے علاقوں میں یہ فائرنگ کی گئی ہے اور پاکستانی افواج نے بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا ہے, جس کے بعد یہ آپ کو بتائیں کہ فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. یہ فائرنگ کا سلسلہ صبح 4 بجے شروع ہوا جو کہ 6 بجے تک جاری رہا اور ISPR کے مطابق پاک فوج کی جانب سے بھرپور جواب دیا گیا, جس کے بعد دشمن کی گنیں خاموش کروا دی گئی. بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی ایک بار پھر سے خلاف ورزی کی گئی ہے. باگسر کے مقام پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستانی افواج نے بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا, جس کے بعد دشمن کی گنیں خاموش ہو گئیں اور یہ فائرنگ کا سلسلہ صبح 4 بجے شروع ہوا تھا جو کہ 6 بجے تک جاری رہا. دیکھیے یہ بھارت, یہ جو سرحد پر یہ سب کچھ جی سر دیکھیں, بھارت کی جانب سے باقاعدہ سلسلہ جاری ہے. ایک بار پھر سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں, بھارت یہ چاہتا ہے کہ ایک دم پاکستان اشتعال میں آئے اور کوئی بڑا معاملہ ہو تو ہم پاکستان کو بدنام کرنے کی دیکھیے یہی پالیسی ہے اس وقت حکومت کی
کہ بھارت جو چاہتا ہے کہ ہمیں اشتعال دلائے جی اور ہم اشتعال میں آ کر وہ غلطی کر لیں جس سے بھارت فائدہ اٹھائے، جی تو اس پر حکومت پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ بھئی آپ یہ نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، یوں آواز اونچی میں بات نہیں کر رہے، اس طرح کر رہے ہیں۔ دیکھیے اسٹیٹس مین شپ اور ایک حکمت عملی جو ہے اس کا ہے کہ تقاضا کہ بھارت کو اس کو بہت ٹیکٹفلی ڈیل کیا جائے۔ ٹھیک وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سرحدی جھڑپیں ہم کر رہے ہیں نا، اسی میں پاکستان کو الجھا دے اور ان چھوٹی چھوٹی خبروں کو بڑی بڑی خبر بنا کر ساری دنیا میں پھیلائے۔ وہ آپ نے چھوٹی چھوٹی خبروں کی بات کی، بھارتی میڈیا جو ہے وہ تو اپنی اخلاقیات بھی بھولتا جا رہا ہے۔ جی جی نہیں تو پاکستان پر کوئی بھی الزام لگانا ہو، سب سے پہلے کوئی کبوتر وہاں پر چلا جائے، وہ پاکستان کا جاسوس کبوتر ہے، کوئی بھی چیز، کوئی غبارہ یہاں سے چلا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے بھیجا گیا، ان چھوٹے چھوٹے باتوں سے کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ اب دیکھیے ای میل کے دور میں کبوتر کی کیا حیثیت ہے، اور کیا کبوتر اس راز کو راز رکھ سکتا ہے جو ای میل رکھ سکتا ہے؟ تو یہ تو یہاں کے کسی بچے نے کوئی کبوتر بھیجا ہوگا اور اس پر مودی کے لیے میسج ہوگا کہ باز آ جاؤ۔ باز آ جاؤ۔ ہاں، جو سرحد پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ پے نہیں کرے گا، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، ٹھیک اور اس ڈرامہ کو وہ کب تک جاری رکھ سکتے ہیں؟ ساری دنیا اس سے اویئر ہو چکی ہے۔ جو میسج بھیجے ہیں ہماری تمام پارلیمنٹری پارٹی کے کل کے اجلاس جی میں، اس میں ایک یہ بھی انہوں نے متفقہ طور پہ طے کیا ہے کہ بان کی مون یعنی جو بھی ہے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کا، وہ میڈیٹ کرے۔ تو یہ میڈیٹ کرنا اس کا فرض ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ ایک فریق ہے۔ چونکہ اقوام متحدہ میں جب قرارداد پیش کی گئی تھی رائے شماری کی، تو اس میں یہ طے ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں مقبوضہ کشمیر میں رائے شماری ہوگی۔ سر تو آپ کیوں نہیں مانتے اقوام متحدہ کی ثالثی کو؟ ٹھیک، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا کردار اس وقت کہاں پہ ہے؟ اس کی جانب سے کہا گیا کہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ پرامن شراکت داری کا نمونہ ہے، اس کو پاکستان اور بھارت قائم رکھے۔ تو امریکہ پاکستان کو تو کہتا ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں، آپ دہشت گردی کے خلاف اقدامات کریں، تو کیا بھارت دہشت گردی نہیں کر رہا؟ وہ اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کر رہا؟ دیکھیے بھارت صرف دہشت گردی نہیں کر رہا، ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ جی ریاستی دہشت گردی اور عام دہشت گردی میں بہت فرق ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں اور اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے گناہوں میں فرق ہوتا ہے، ان کے گناہوں کی جو انٹینسٹی شدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جو اسٹیٹ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو بھارت تو اس کا مرتکب ہے، اور بھارت اتنا بڑا جرائم کا مرکز ہے اس وقت۔ خود ان کے ہاں کتنی اسٹیٹ ہیں، 22 سے زیادہ ہیں جو علیحدگی پسندی کے لیے را بلوچستان میں آ کر دہشت گردی کرتی ہے، اس کے ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں، پاکستان اس کو ثبوت دیتا ہے، تو اس کے باوجود بھارت اس چیز سے انکار کرتا ہے اور پاکستان میں پھر دہشت گردی کرواتا ہے ثبوت دینے کے بعد بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی اس کو جو اہمیت حاصل ہے یا وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہ ہم نہیں کر رہے دہشت گردی، اس چیز سے وہ مکرتا بھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہے؟ امریکہ تو دیکھیے ایک بہت پرانے سا ایک واقعہ ہے کہ جب صدر ایوب خان جی پریزیڈنٹ تھے، مارشل لا ڈکٹیٹر تھے وہ، تو فرانس کے صدر تھے جنرل ڈی گال، وہ بھی فوج کے تھے۔ تو یہ جب ملے تو جنرل ڈی گال نے ایوب خان سے کہا کہ دیکھو جنرل، تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھا کرو۔ پاکستان سے کہا انہوں نے، تمہارا ایران دوست ہے اور افغانستان دوست ہے، انڈیا دوست اور ہے، بے شک چین بہت بڑا ایک ہے ملک، لیکن تم ان سب سے، بھارت تمہارا پڑوسی سرحد میں، ان سب سے دوستی رکھا کرو، لیکن امریکہ سے ضرور دوستی رکھنا چونکہ وہ دنیا بھر کا پڑوسی ہے۔ ٹھیک تو وہ کتنی صحیح بات کی تھی جنرل ڈی گال نے جی کہ وہ دنیا بھر میں اپنی چودراہٹ، اپنی ہیجیمنی، اپنی جو اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے اپنے کو سمجھتے کہ ہم چودھری ہیں، تو اب ہم تو ان سے کتنی دور ہیں بھائی، بیچ میں کتنے سمندر ہیں ہمارے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ طاقت کا نشہ ہے، طاقت کا نشہ، اور اس طاقت کے نشے میں اضافہ کرنے کی ذمہ داری پاکستان پر ہے۔ ٹھیک اس لیے کہ افغانستان میں جب روس نے حملہ کیا تو امریکہ، یہ اس وقت کی دو بگ پاورز تھیں، روس اور امریکہ،
तो भाग के अमेरिका यहाँ आया और उसने हमारे कांधे पर बंदूक रख के चलाई, बल्कि कांधे भी क्या हमारे हाथों में बंदूक देकर चलाई, और हमने अफ़गानिस्तान की वार लड़ी रूस के ख़िलाफ़, और रूस कोलैप्स हो गया क्योंकि उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, फौज तो थी स्ट्रॉन्ग जी। इस दौर में इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप जंग भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी भी जंग अगर लड़े तो वीक हो जाती है उसकी इकोनॉमी, ना कि जिसकी वीक हो ऑलरेडी इकोनॉमी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। सही। तो रूस बिग पावर के मर्तबे से गिर गया और तन्हा रह गया अमेरिका। तो अब इलाके का तन्हा गुंडा जो चाहे करे, सही। और आपको मानना पड़ेगा। आपको आप मानना मुनाफिक कह के अपना कैथारसिस करते रहें कि बड़ा मुनाफिक है, वादा खिलाफ़ी करता है, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है, तो आप टिश्यू पेपर बने हैं तो इस्तेमाल कर रहा है ना आपको। तो अभी फिर कैसे आप, जैसे आपने कहा कि भारत जो है वो उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बज़ाहिर तो पाकिस्तान के ताल्लुकात भी उनके साथ अच्छे हैं अमेरिका के साथ। हाँ, लेकिन देखिए ना, वो अमेरिका सबका पड़ोसी है और सबका सरपरस्त है और सबका मुरब्बी है, वो सबको अपने ताबे रखना चाहता है। सही। अब देखिए, हिंदुस्तान से उसकी दोस्ती एक कमर्शियल भी, उसकी कारपोरेट रीजंस भी हैं, चूँकि दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा बनाने वाला मुल्क अमेरिका है जी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीदने वाला मुल्क भारत है। भारत है। तो फिर मैं अपने ग्राहक को कैसे नाराज़ करूं? लेकिन इसके साथ साथ और अमेरिका, 1 करोड़ 1 अरब 20-25 लाख नफरी है, नग हैं, वहाँ लोग रहते हैं, उन पर भी कब्ज़ा करना है। चीन के ख़िलाफ़ भी एक मजबूत मुहाज़ कायम करना है, इकोनॉमी में जो इसकी मईशत है उसके लिहाज से भी और फ़ौजी लिहाज से भी। लेकिन माशाल्लाह चीन की मैशियत जो है वो तो बहुत बेहतरी की जानिब गामज़न है। जी जी, देखिए ना, और ये बात भी भारत को चुभती है कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है। जी देखिए ना, चीन की दोस्ती और अमेरिका की दोस्ती में बहुत फ़र्क है। आप देखिए कि दुनिया भर में अपने को सबसे बड़ी मईशत, सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत कहने वाला अमेरिका जी। चीन का मखरूज़ है, उसने चीन से कर्ज लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना, इसके बावजूद वो अपनी दोस्ती में, अपनी दुश्मनी में, चीन दुश्मनी में, चीन से वो खौफ उसको है जी। कि अगर इसकी मईशत का फव्वारा बहुत ऊंचा उसकी धार चली गई तो हम भूल जाएंगे, हमें लोग भूल जाएंगे। और अभी आप देखें, चाइना जाकर वहाँ पिन टू पियानो चाइना की बनी हुई चीज़ें बिक रही हैं। जो डॉलर शॉप्स होती हैं उसमें तो होती ही चाइना की बनी हुई चीज़ें, चूँकि एक आम गरीब अमेरिकन वहाँ से चीज़ें ख़रीदता है। तो चाइना तो दुनिया की मईशत पर छा रहा है, उसका मुकाबला अमेरिका को करना है। अभी जैसे सी पैक का मंसूबा जारी है, सी पैक पर काम हो रहा है, वो भारत को बहुत ज़्यादा चुभता है कि चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और इस हवाले से कुछ और ममालिक भी हैं जो कि मुखालफत करते हैं इस मंसूबे की। वो असल में इसलिए मुखालफत करते हैं कि सी पैक से पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ की मईशत बेहतर होगी। एक ऐसी बड़ी ताकत चाइना जी, जो मुस्तकबिल की और बड़ी ताकत बनने जा रही है, पाकिस्तान की दोस्त भी है और उसके साथ पार्टनर भी है तरक्की में। बिल्कुल। अब ये जो सी पैक का मंसूबा है, ये इन्वेस्टमेंट है एक तरीक़े से अमेरिका का पाकिस्तान में, और गलत नहीं, क्योंकि हमारी सरहदें मिलती हैं उससे जी। उसके लिए फ़ायदा है। और जो ये सी पैक है, ये राहदारी सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, ये दुनिया की राहदारी का आगाज़ है ये चाइना के लिए। इससे खित्ते में बहुत ज़्यादा सिर्फ खित्ते में नहीं, होगी सारी दुनिया में तरक्की के इम्कान होंगे, और इसके फ़वाइद पाकिस्तान को हासिल होंगे, चाइना को पाकिस्तान की हासिल सारी दुनिया को मिलेंगे। क्यों बिल्कुल नहीं वही, सोचते? लेकिन पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकता है। और इस मंसूबे पर काम भी जारी है, इंशाल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल भी और होगा। सिर्फ सड़क नहीं बनेगी, ये जो राहदारी का लफ्ज़ है ये कोई कॉरिडोर का तर्जुमा है, ये कोई सड़कें नहीं बनेंगी, हवाई अड्डे भी बनेंगे, इंडस्ट्री भी बनेगी, बैंक्स भी बनेंगे, रोज़गार मिलेगा, बेतहाशा सड़कें भी बनेंगी। अफसार अब्दुल अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। हम पाकिस्तान की तरक्की का तब सोच सकते हैं जब हम अपने मामलात से निकलें, ज़ातियात से निकलकर पाकिस्तान के लिए सोचें। इसके साथ ही इस्माइला हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।